جج فاروق صاحب, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. جی اللہ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ اچھا, یہ ذرا فرمائیے گا, سب سے پہلے میں ذرا تذکرہ کر لیتا ہوں, یہ جو جوڈیشل کمیشن وفاقی حکومت نے بنایا ہے, تو آپ کے اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز ہیں تحریک انصاف کے؟ دیکھیں بالکل ہمارے ریزرویشنز ہیں, اور ہمیں اس کے ٹی او آرز کے اوپر اعتراض ہے, اور وہ ٹی او آرز کے اندر بالکل یہ چیز انہوں نے شامل نہیں کی کہ اس کو آڈیو کو ریکارڈ کرنے والا کون ہے. یہ بھی تو معلوم کرنا ہے نا کہ جو اتنے ہائی لیول کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس کی یا جو ججز کی سرویلنس ہو رہی ہے, اس کی اجازت کس نے دی ہے, یہ ریکارڈنگ کس نے کی ہے, ان آڈیوز کی اتھینٹسٹی کیا ہے, ان کو آیا کسی فورم کے اوپر جو ہے وہ ایگزیبٹ بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی کورٹ آف لا کے اندر لے کے جانے کے حوالے سے. جسٹس آصف سعید کوسا صاحب جو چیف جسٹس ہے صاحب کا, انہوں نے کیس کے اندر اس میں بڑا واضح کیا تھا کہ پھر یہ بنانے والا جو شخص ہے اس کو خود آ کے سامنے آنا ہوگا. تو یہ وہ سوالات ہیں جو ٹی او آر کے اندر شامل نہیں کیے گئے, یہ اس کی میکینکس کے اندر چلے گئے ہیں کہ جو اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ کیا بات کر رہے ہیں اور اس بات کے اثرات کیا ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی موجودہ فاسسٹ رجیم نے ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ بنائی ہوئی ہے, اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان کے ہر اس ادارے کے اوپر حملہ کرنے کو تیار ہیں جو ادارہ ان کی بات نہیں مان رہا. یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ شریف کورٹ آف پاکستان بن جائے, اور پاکستان میں 1973 کے آئین کی بجائے جاتی عمرہ کا آئین جو ہے وہ سلطنت شریفیہ کا آئین نافذ کر دیا جائے. جس لحاظ سے اچھا فاروق صاحب, اس سے پہلے میں یہ ذرا جاننا چاہوں گا, ویسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہماری ترجیحات اور ہماری سوچ بدل جاتی ہے. حکومت میں رہتے ہوئے ہمارے بیانات کچھ اور ہیں. خان صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میری گفتگو اگر ریکارڈ کی جائے یا ظاہر ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اور مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے چوری نہیں کی. اب خان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ریزرویشنز اٹھا رہے ہیں, تو یہ وقت بدلنے کی وجہ سے بیانات بدل گئے ہیں, سوچ بدل گئی ہے؟ نہیں, دیکھیں خان صاحب نے بات کی تھی, ایک کانٹیکسٹ کے اندر بات کی تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دیکھیں. جو خفیہ ہے ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کی آپ ریکارڈنگز کرنا شروع کر دیں. اچھا, پھر ریکارڈنگز کرنے کے بعد پھر آپ ان کو پبلک بھی کرنا شروع کر دیں, اور جب آپ پبلک کر رہے ہیں یا تو آپ اس کو پھر سامنے آئیں نا, ٹھیک ہے, اس کا پھر فائدہ بھی ہو نا کسی کو, آپ سامنے آئیں کہ اس سے فلاں چیز کا ملک کا نقصان ہو گیا, اس سے فلانے فیصلے کے اوپر جو ہے اثر پڑ گیا ہے, اور یہ ہم نے ریکارڈ کی ہے اور ہم کھول کے سامنے آ رہے ہیں. آپ نے سامنے بھی نہیں آنا, صرف آپ نے میڈیا ٹرائل کرنا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کیا ریکارڈ ہوا, یہ دیکھا جائے کہ کس نے کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کمیشن بھی بنایا گیا ہے یہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ہے, اور اس کا مقصد بھی عدلیہ کو دباؤ میں لانا ہے, اس کا مقصد بھی میڈیا ٹرائل کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں, تو وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے نا, اس کے اوپر بھی جو شہباز شریف فیصلہ لکھوا رہے تھے جسٹس ریٹائرڈ قیوم مرحوم کو کہ فلانے نو چھڑ دیو, فلانے نو اتنے سال سزا دے دو, وہ اگر فیصلہ آج کمیشن بنے تو شہباز شریف اس ملک کا پرائم منسٹر نہ ہوتا. جو شخص اس وقت کالوں پہ اوپر فیصلے لکھوا رہا تھا, جسٹس ریٹائرڈ طاہر مرحوم, کوئٹہ بینچ کے اوپر بریف کیسز چلانا, ان کی تو تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن ان لوگوں نے تو اس قسم کے بیانات بھی دینے شروع کر دیے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے, اگر پرائم منسٹر کو نااہل کریں گے تو. اچھا, لیکن اس کے بعد دیکھیں کمپرومائزز کی تو کافی ہسٹری موجود ہے. خیر, اس سے یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے نا, یہ اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں کہ ایک آڈیو آ گئی اور ایک جوڈیشل. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ اس پہ آ گیا. میں ذرا اس پہ کیونکہ اگر ہم اس بات کی بات کریں کہ کمپرومائزز کی, بالکل ٹھیک ہے, آئی گوٹ یور پوائنٹ. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ملک قیوم صاحب تو ابھی ریسنٹ ہسٹری میں وہ مریم نواز صاحبہ وہ جو لے کے آئی تھی, جج کون سے تھے وہ جن کا انتقال ہو گیا, ارشد صاحب, ان کی مبینہ کو ایک ویڈیو ایک پرانی لے کے آ گئی تھی اور کہا کہ جو اس کے بیسس پہ کمپرومائز ہو گئے. پھر وہ جناب وہ سر سے پاؤں تک کا معاملہ چیئرمین نیب صاحب کا وہ سب کے سامنے تھا. لیکن یہ اس سے ہٹ کے ہم ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. اچھا کنڈی صاحب, سر فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو کمیشن ہے آپ کی نظر میں, آپ نے ایک تو فاروق حبیب صاحب کا نقطہ سن لیا, ان کا نقطہ کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹینٹ صحیح نہیں ہے اور صحیح نیت نہیں ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ آپ کمیشن بنا رہی ہے وفاقی حکومت, تو چیف جسٹس صاحب کی کیا
ان کی اجازت کے بغیر یا ان سے مشاورت کے بغیر ایک بنایا جا سکتا ہے کسی جج کے نام پر کمیشن، جو کہ 3 رکنی کمیشن آپ نے بنایا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا پوائنٹ ہے فاروق حبیب صاحب کا، آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل حکومت ایک کمیشن بنانے جا رہی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے چینلز پہ ہم روز دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، کبھی کسی کی آ رہی ہے، کبھی کسی کی آ رہی ہے. پہلی بات تو ہے کہ بڑا افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک آزاد مملکت ہے، اور یہاں پر سٹنگ اور فارمر جو ہے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز اور مختلف لوگوں کی جو ہے وہ آڈیو ٹیپس آتی ہیں. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن دوسری پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا بات چیت کر رہے ہیں. آج جو لیٹسٹ آڈیو لیک آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے عمران خان صاحب ماضی میں جلسوں میں کہتے تھے کہ جی فلاں پارٹی کے ایک سربراہ نواز شریف صاحب ہیں، وہ جا کر جو ہے امریکہ میں جو ہے فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے اور مدد مانگتا ہے اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے متعلق ان کا جو اظہار خیال تھا یا ان کی رائے تھی وہ آج اپنے لیے بھی شاید ان کی وہی ہوگی. فاروق حبیب صاحب نے بڑی اچھی بات ہے کہ جب پرابلم یہ ہوتا ہے، جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم ایک باتیں کرتے ہیں اور اپوزیشن میں جاتے ہیں ہم سیاسی لوگوں کا یہ ایک ہماری افسوسناک امر ہے کہ ہم دوسری باتیں کرتے ہیں. المیہ ہے. اور جب ان کے دور میں بھی ایسی آڈیو لیکس آئی تھی، اور ایک بہت مشہور آڈیو لیک ایک آئی تھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن وہ مذاکن تھی، اس میں ایک سنجیدگی نہیں تھی، جو ندیم افضل چند صاحب کی آئی تھی، وہ مختاریہ والی. تو وہ بھی ایک آڈیو لیک کی تھی، واٹس ایپ کی تھی، لیک ہوئی تھی، اور ان سب کو پتہ ہے کس نے لیک کی تھی. لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے نہیں کیا. لیکن وہ ایک لائٹر موڈ میں چلی گئی اور بہت چیز. لیکن وہ جس شخص نے کی تھی وہ شاید اس نے نیگیٹیولی کی تھی، لیکن وہ پازیٹیولی چلی گئی. تو وہ جو چیزیں ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں، اس پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آج ان کو اعتراض ہے کہ جی کمیشن کیوں بنا. ہم تو کہتے ہیں کمیشن اس ملک بننا چاہیے، ایسے بننا چاہیے، آڈیو لیک سے بننا چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے کون ریکارڈ کر رہا ہے. اچھا، ان کا جو اعتراض ہے، ان کا اعتراض کمیشن پہ نہیں، آپ کی نیت پہ ہے. اور دوسرا میرا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس صاحب سے پوچھ کے بنانے جا رہے ہیں کمیشن. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شامل ہونا چاہیے ٹی او آر میں کہ کون یہ ریکارڈ کر رہا ہے. کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی، ہم تو ہمیشہ کہتے رہے، لیکن ہم تو حکومت میں بھی دیکھیں، ہم تو حکومت میں بھی بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی مستقبل کی اچھی باتیں ہوں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ تو میں آپ کو تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ ہی کی پارٹی جب حکومت میں تھی اور آپ ہی جو لوگ آتے تھے وہ کیا اس وقت بیان دیتے تھے. اچھی بات ہوتی کہ ان لوگوں کو آج ہم بٹھاتے کہ بولتے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے کہ غلط ہے. اس وقت تو وہ لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے تھے. آج وہ ٹی وی پہ بھی نظر نہیں آتے، آج وہ آپ کے ٹی وی پروگرامز کو بھی ٹائم نہیں دے رہے، آج وہ مطلب ہے کہ ٹی وی پروگرام سے بھی غائب ہو گئے. تو یہ ایک امر ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کہ جو اقتدار والے ٹاک شوز والے ہوتے ہیں میجورٹی وہ اور ہوتے ہیں، اور اپوزیشن میں ڈیفینڈ کرنے والے فاروق حبیب جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بچ جاتے ہیں. باقی اب جب پھر حکومت آئے، خدا نخواستہ آگے پھر چوری والے مجنو جو ہیں وہ آ جائیں گے اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے، اور پھر پولیٹیکل ورک جو پیچھے رہ جائے گا.